جی سب سے پہلے تو ہمیں پراپرٹی کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بتائیے گا۔ پراپرٹی ایک سے زیادہ وجوہات کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو عنصر لاسٹ ایئر ٹیکس ریوائز ہوئے، اس کی وجہ سے لاہور کی پراپرٹی کے اندر کافی فلکچویشن آئی۔ انویسٹرز کو بہت ساری پرابلمز ہوئیں ٹیکس کی وجہ سے، جس وجہ سے پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے متاثر ہوئے، جن میں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس، سوسائٹی کے ڈیولپرز اور اینڈ یوزر خاص طور پہ۔ پرائس بالکل جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ایک دم فلکچویٹ ہوئیں اور بالکل لو لیول پہ چلی گئیں، جس کی وجہ سے جو انویسٹر تھا اس کا پیسہ مارکیٹ میں سٹک ہو گیا اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ان کے پیسے کو سرکولیٹ نہیں کر سکے۔ تو اسی سلمپ کو ہم جو پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پچھلے 1 سے 1.5 سال سے کیری کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ زہر قاتل ہے۔ اور اسی طرح کی اگر ہمیں پرابلمز مزید آنے والے وقت میں فیس ہوتی رہیں تو پراپرٹی کو کیری کرنا اور اس انڈسٹری کے اندر دوبارہ جان ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا لیں جی، میں تو واپس آ گیا ہوں اور عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ٹیم ایکس مارکیٹنگ کے سی ای او۔ عثمان صاحب یہ بتائیں کون سے ایریاز ایسے ہیں لاہور میں جہاں انویسٹمنٹ بہت سیکیور ہے؟ دیکھیں، پہلے پراپرٹی کے اندر جو ظاہری بات ہے جو لاہور کے اندر موجود چند بڑے نام ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ان کے اندر انویسٹ کرنا سیکیور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں جو ان مارکیٹ میں جو پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والے لوگ تھے وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کا تقریباً 4 سے 5% تھے، کیونکہ یہاں انویسٹمنٹس اتنی بڑی ہو چکی ہوئی تھیں کہ ہر ایک چھوٹا انویسٹر یہاں انویسٹ کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اب جو وہ 4 سے 5% انویسٹر پوری مارکیٹ کو سرکولیٹ کروا رہا تھا اپنی انویسٹمنٹ سے، اور پیسے کا ایک سرکل چل رہا تھا جس میں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس اور یہ سوسائٹیز دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہی تھیں، وہ سرکل بالکل رک چکا ہے۔ آج انویسٹمنٹ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ٹیکس کی وجہ سے بدل چکی ہے۔ آج انویسٹمنٹ وہ جو کروڑوں والی انویسٹمنٹ ہے وہ لاکھوں میں آ گئی ہے، اور اب صرف جو چھوٹی سوسائٹیز ہیں چھوٹی انویسٹمنٹس کے ساتھ وہ مجبور ہے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی اور پلانر بھی کہ وہ بڑی انویسٹمنٹ سے نکلے ٹیکس کی وجہ سے اور چھوٹی انویسٹمنٹس میں کام کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اب جو اسی لیے بدلتے ہوئے دور کے ساتھ اب لاہور کے کچھ ایسے حصے جہاں نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں لوگ انویسٹ زیادہ کر رہے ہیں اور وہ سیکیور بھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس رائیونڈ روڈ سے نکل کے اب لوگ مناوا والی سائٹ پہ جہاں اورنج لائن میٹرو جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس طرف انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہاں انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہے، اور سب سے اچھی جو بات ہے اس ایریا کی، وہاں ریٹرن آف انویسٹمنٹ وہاں کا بڑا جلد ہے، آپ کی انویسٹمنٹ بڑی جلدی آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی یہاں پر انویسٹ کریں تو انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور ڈیفینیٹلی جی، لاہور پاکستان کا سب سے تیزی سے جو گرو کرتا ہوا ایک شہر ہے۔ پچھلے 5 سے 7 سال کے اندر دیکھا جائے تو جتنی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے لاہور کے اندر ہوئی ہے اتنی پاکستان کے کسی بھی شہر میں نہیں ہوئی۔ تو جب انفراسٹرکچر کسی بھی جگہ کا ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور وہ اپرچونٹیز انویسٹمنٹ کو فروٹفل بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لاہور اس ٹائم لاہور کی انٹرنسز جتنی ملتان روڈ کی طرف جو سوسائٹیز ہیں، اسی طرح جی ٹی روڈ کی طرف جو سوسائٹیز ہیں، پھر اب یہ مناوا والی سائٹ پہ لاہور کی جتنی بھی انٹرنسز ہیں اس ٹائم میگا پروجیکٹس وہاں لانچ کیے جا چکے ہیں اور وہاں پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے فورن انویسٹر ہے جو یہاں اوورسیز پاکستانی ہے، ان کے لیے بھی جو لاہور ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بہت موزوں جگہ ہے، کیونکہ جب آپ اتنے بڑے لیول پہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے جو سیکیورٹیز ہیں پیسے کی وہ بھی وہاں ریفارمز بھی آتے ہیں، اور پراپرٹی سے تعلق رکھنے والا جو حلقہ ہے ریئل اسٹیٹ کا بھی اور ڈیولپرز کا بھی، ان لوگوں نے اوورسیز انویسٹرز کے لیے کافی کام کیا پچھلے 1 سال۔ اچھا عثمان صاحب، انویسٹرز کے لیے تو آپ نے بتا دیا، یہ بتائیں کہ جو لوگ کم بجٹ رکھتے ہیں وہ گھر کہاں بنائیں یا انویسٹ کہاں پہ رکھیں؟ میں نے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ آج جو پراپرٹی میں سے منسلک لوگ ہیں
उनमें कंपटीशन इतना बढ़ गया हुआ है कि वो ज़्यादा बजट से कम बजट वाले लोगों के लिए बेहतर सहूलियात के साथ प्लान कर रहे हैं। इसकी जीती जागती एक मिसाल हमारा प्रोजेक्ट निगेबान होम्स के नाम से है, जो मनावा में मोमिनपुरा रोड पे हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर हमने उन लोगों के लिए भी इन्वेस्टमेंट के मौके रखे हैं कि जिनकी माहाना आमदनी सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये है, यानी कि 9,750 रुपये के साथ हमने प्लान किया, ताकि वो लोग भी जो रेंट पे रहते हैं और कभी अपना घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो लोग भी प्लॉट ले सके। इसकी खास बात एक ये भी है कि हमने जो अपना स्लोगन तैयार किया उसमें 9,750 रुपये को 30 दिनों पे तकसीम किया है, यानी कि 325 रुपये रोजाना के बिना पे आप एक प्लॉट खरीद सकते हैं, और इतनी बचत एक आम कमाने वाला आदमी भी रोज के लिहाज से कर सकता है। तो जब तक हमारी तरह और इस तरह सोचने वाले लोग आम लोगों के लिए सोचेंगे कि जो हमारी आबादी का 75% है, तो आप देखिएगा कि हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अपडेट किया हमें इस हवाले से।